عندي واللہ اعلم بالصواب۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مردے کو دفنانے کے بعد جب اس کے ورثاء جو ہیں وہ واپس لوٹتے ہیں تو مردہ جو ہے ان کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے، کیا یہ حدیث کے اندر صحیح ہے اور کس کتاب کے اندر ہے؟ خدمت میں یہ گزارش ہے، یہ روایت جو ہے یہ صحیح البخاری کے اندر اب موجود ہے اور صحیح روایت ہے کہ جب میت کو دفنانے والے دفنا کر واپس جاتے ہیں تو مردہ جو ہے ان کے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرَعَ نِعَالِهِمْ، وہ ان کے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے، لیکن اس کے اندر یہ حکمت دیکھیں، وہ سننا کیا ہے؟ وہ سنتا ضرور ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے، وہ سناتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ سنا سکتا ہے، لیکن وہ یہ ہمارے لیے اس کے اندر سبق کیا ہے کہ مردہ اسی بات کا افسوس کر رہا ہے کہ اس کو یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھو وہ لوگ جو آپ سے بڑی پیار محبت کرتے تھے، آپ کے بڑے چہتے تھے، آپ کے بھائی، آپ کا باپ، آپ کے کنبے قبیلے والے، برادری والے، دوست احباب، جو آپ کے بغیر ایک منٹ کی خوشی غمی میں جو ہے نہیں جاتے تھے، آپ ہوتے تھے تو آپ کی تعریف ہر وقت آپ کے ساتھ بڑی محبت کے اظہار، دیکھو آج وہ سارے محبت کرنے والے لوگ کس طرح آپ کو اپنے ہاتھوں سے منو مٹی کے نیچے دبا کر وہ اکیلا تنہا بیار مددگار چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں۔ یہ اصل میں ایک سبق کے طور پر جو ہے وہ بات اس کو سنائی جاتی ہے۔ اور اگلا سوال ہے ہمارا، آخری سوال ہے کہ یہ بات ابھی اکثر علماء کرام جو ہیں وہ خطبات کے اندر بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک گڑھا کھودا، اور گڑھا کھودا اس نے رات کو کہ صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ یہاں سے گزریں گے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس گڑھے کے اندر گریں گے، آپ کو جو ہے وہ نقصان پہنچے گا۔ تو صبح ایسا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا راستہ جو ہے وہ تبدیل کر لیا، اس راستے سے گئے نہیں، اور ابو جہل خود اس راستے سے آیا اور اس گڑھے کے اندر خود گر گیا۔ حدیث کے اندر یہ واقعہ نظروں سے نہیں گزرا، اور تاریخ کی کتابوں میں نے انسائکلوپیڈیا، سیرت کی کتابیں کافی ساری الحمدللہ کا مطالعہ کیا ہے، تاریخ کی باقی ساری کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، اور سیرت النبی کے اوپر الحمدللہ میں نے 22-23 جمعے بھی پڑھائے ہیں، اور بڑی دلچسپی کے ساتھ اور بڑی کوشش کے ساتھ جدوجہد کے ساتھ مطالعہ الحمدللہ کیا ہے۔ میری نظروں سے یہ ایسا واقعہ گزرا نہیں، بلکہ علماء کرام سے یہ بات سنی ضرور ہے، اس کے اوپر تحقیق انشاءاللہ جاری ہے، جیسے ہی جو ہے وہ تحقیق مکمل ہوگی انشاءاللہ سامعین تک یہ پہنچا دی جائے گی۔ بہرحال یہ بات مسلمہ ہے کہ کفار نے، ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، جتنے بھی تھے عتبہ شیبہ، یہ سب نے اور جو ہے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے ہر لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی، اذیت دینے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی موقعوں کے اوپر بے شمار قسم کی اذیتیں دی گئی، تکلیفیں دی گئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی حفاظت بھی فرمائی۔ تو یہ آج کے چند سوالات تھے جو آپ کی خدمت میں رکھے ہیں۔ کسی بھی ساتھی کا ان سوالات کے بدلے میں کوئی سوال ہو یا ویسے کوئی بھی سوال ہو، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد نیچے کمنٹ میں آپ اپنا سوال لکھ دیں، انشاءاللہ ہمارے اگلے پروگرام کے اندر آپ کے ان تمام سوالوں کا جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔